هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. دو تین بنیادی باتیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. کسی بھی قسم کی نعرے بازی میں ہمیں شریک نہیں ہونا ہے. یہ ہلا گلا نہیں ہے, کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو ایک نظیر قائم کرنی ہے, ایک ادھارن لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اتفاقی اور نا اتفاقی رکھتے ہوئے بھی, ایک دوسرے سے سہمتی اور اسہمتی رکھتے ہوئے بھی بات کہہ سکتے ہیں. یہاں پر میرے جے این یو کے پروفیسر بیٹھے ہیں پرشوتم اگروال جی, جنہوں نے ہمیں کلاس میں سکھایا ہے کہ سہمتی کا ساہس اور اسہمتی کا وویک, اور اس کا ٹھیک الٹ بھی, یہ بڑا ضروری ہے. دوسری بات, یہ کسی ایک دھرم کے بارے میں بحث نہیں ہے, یہ بات سب کو اسپشٹ ہونی چاہیے. کسی دھرم کو مہان بتانے یا کسی دھرم کو کمتر بتانے کی یہ بحث نہیں ہے. تو یدی کوئی اس امید سے دیکھ رہا ہے یا یہاں آیا ہے تو میں آپ کو آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نا امیدی ہاتھ لگے گی. اس بحث میں بہت زیادہ دھارمک پرتیکوں کے استعمال کو لے کر بھی یہ دونوں لوگ جو ابھی آپ کو گمبھیر دکھ رہے ہیں بھلے لوگ ہیں, کل شام کو چائے پر ملے تھے, بہت ہنسی مذاق بھی ان کے بیچ ہوا تھا, اور گلبہیاں ڈالتے ہوئے ایک تصویر بھی ہوئی تھی. یہ اس بات کا پرمان ہے کہ انٹرنیٹ پر جو ہلہ مچا ہوا ہے اس کے مقابلے یہ دونوں لوگ بہت ہی اچھے شانت ڈھنگ سے بحث کے لیے راضی ہو گئے ہیں. ٹویٹر کی باتیں ٹویٹر تک سیمت, ایلن مسک آج کل اس کو ایکس کہتے ہیں. اور اب اس بحث کی شروعات میں ان ودوانوں کا, حالانکہ ان کو پریچے کی ضرورت نہیں پر ہو سکتا ہے, ہمیں پترکارتا میں سکھایا جاتا ہے کہ نیور ازیوم, وگیان بھی یہی کہتا ہے. مفتی شمائل ندوی صاحب اسلامک ودوان, شکشا ود ہیں, کولکاتہ کے واہیان فاؤنڈیشن کے سنستھاپک ہیں, لکھنؤ کی پرتشٹھت دارالعلوم ندوۃ العلماء سے گریجویشن کیا ہے, سوشل میڈیا اور سارجنک منچوں پر ادھیاپن اور بودھک کاموں میں سکریہ ہیں, اور اس سمے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹریول بلاگ بھی بناتے ہیں. پیٹرونس ٹاور کے سامنے کا بلاگ ہم نے دیکھا. ہمارے ساتھ جاوید اختر صاحب ہیں. جاوید اختر صاحب کوی ہیں, شاعر ہیں, گدی بھی لکھتے ہیں, فلموں کے لیے سنواد لکھے ہیں, گیت لکھے ہیں. اس سے اتر یہ ویگیانک سوچ کو لے کر یا اپنے ڈکلیئرڈ ایتھیزم کو لے کر بھی مکھر رہتے ہیں اور اپنے تئیں ریشنلٹی کی بات کرتے ہیں. دیویوں اور سجنوں, ڈز گاڈ ایگزسٹ, اس سوال کا جواب سب اپنے اپنے تئیں کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی اس کو گاڈ ڈیم پارٹیکل کی کھوج بتاتا ہے, کوئی گاڈ پارٹیکل کی کھوج بتاتا ہے, کوئی ہگس بوسان کی کھوج بتاتا ہے, کوئی یہ سوال جواب تلاشنے کی کوشش کرتا ہے کہ ماس ایگزسٹنس میں آخر آیا کیسے, ہوا کیا تھا, سرشٹی کے پہلے, سمے کے پہلے کیا تھا. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کھوجیں جس مستشک میں ہو رہی ہیں پرکرتی کے کرم میں وہ کیسے وکست ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ ہم آج ان بنیادی سوالوں کے کچھ جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. میں سب سے پہلے منچ پر آمنترت کر رہا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب کو. آئیے سر. جی, تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب, مسٹر سوربھ دیویدی, اور ریسپیکٹڈ آڈینس, تھینک یو آل فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر, تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں. لہٰذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا. سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے, وہ ہے سائنس. جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈسپروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ. وائی؟ کیونکہ سائنس کا تعلق ایمپیریکل ایویڈنس سے ہے, اور ایمپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے, جبکہ گاڈ
नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम यह साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन यह स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा, ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है, और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो, जिसे लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है। लिहाजा नतीजा क्या निकला? हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इनडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है। ये 2 और 2 की तरह वाजे है। इसमें किसी तरह जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में यह भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्ग्यूमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। चलें अब हम एक एग्जाम्पल सोचते हैं, एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो। तमाम ऑडियंस से गुजारिश है, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं, ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है? कोई और कलर भी हो सकता था। ये इसी शेप में क्यों है? कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया? ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। या
یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے, لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی, لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے, اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف, اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, کیونکہ نیچرل فینومینا کے پروسیس کی انٹرپریٹیشن کو جان لینے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ ابھی آگے بات کروں گا. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیں گے, جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے میں. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ہم جناب جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے, کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ اب آ جائیں اسی ایگزامپل کی طرف کہ بال, مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس بال کو کس نے بنایا, اور یا اس ایکسپینڈڈ بال کو کس نے بنایا, میں کہوں گا کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے, ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق, ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے, کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں, اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, اور اینڈلیسلی چلے جائیں, اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز, جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کانسیپچولی انفینٹی پاسبل ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز 1 2 3 گنتے چلے جائیں, انفینٹ نمبرز ہیں. میں کانسیپچولی بات نہیں کر رہا, پریکٹیکلی ریالٹی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہیں یا نہیں. اگر پاسبل ہیں تو ہم مان لیں گے, مثال دے دیں, اور پاسبل نہیں ہے تو ایک ہی آپشن بچتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ. ایسی نیسیسری بینگ جو انڈیپینڈنٹ ہے, چونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ نیسیسری نہیں رہے گی. ایسی انڈیپینڈنٹ بینگ جو اٹرنل ہے, اگر وہ اٹرنل نہیں ہوگی, اس کی بگننگ ہوگی تو وہ خود کانٹینجنٹ ہے. ایسی بینگ جو پاورفل ہے, کیونکہ کانٹینجنٹ کو ایکچوالائز کرنے کے لیے پاور چاہیے. ایسی بینگ جو انٹیلیجنٹ ہے اور نالجیبل ہے, کیونکہ یہ یونیورس اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز آف نیچر کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے. تھینک یو. تھینک یو مفتی صاحب. میں ان دلیلوں کے بعد جاوید اختر صاحب سے گزارش کروں گا, آپ بیٹھ کے بولنا چاہیں گے ہمارے؟ پہلے تو میں مفتی صاحب کو ایک اچھی خبر دینا چاہوں گا کہ میری نالج سائنس کے بارے میں بڑی معمولی ہے, تو آپ فکر نہ کریں اس کی, لیکن کچھ کامن سینس ہے مجھ میں. دیکھیے, یہ خدا کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے, یہ صدیوں سے رہا ہے. یہ کچھ ریلیجن 3000 سال پرانے ہوں گے, 4000 سال پرانے ہوں گے, لیکن انسان کوئی 10,000 12,000 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے ہومو سیپین کی شکل میں, اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ مذہب رہے. یہ مذہب جاہلوں کے نہیں تھے, یہ مذہب ایک ایسی گریک سوسائٹی کے تھے جہاں بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے. یہ مذہب ایجپشینز کے تھے جنہوں نے پیرامڈز بنائے تھے. یہ رومنز کے تھے کہ جن کا آرکیٹیکچر اور سینٹ یعنی پہلی بنیاد ڈیموکریسی کی لمیٹڈ تھی مگر ڈیموکریسی تھی, یہ ان لوگوں نے کیے تھے. تو ان کا جو جوپیٹر تھا, را تھا, زیوس تھا, انہیں اس پہ اتنا ہی اعتماد تھا جتنا آج کسی مذہبی آدمی کو اپنے خدا پہ ہوگا. کرسچینٹی آنے سے پہلے
یورپ میں ایک مذہب تھا جرمینک ریلیجن. اس کا ایک خدا تھا, اس کی ایک بیوی تھی, اس کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹی تھی. پھر جرمنی میں جب یورپ میں کرسچینٹی آئی تو وہ خدا, اس کی بیوی اور پورے خاندان چلا گیا. تو ہم نے اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہیں وہ زیادہ تر فانی ہیں, وہ ہمیشہ رہے نہیں. اور وہ جو لوگ انہیں مانتے تھے ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے, انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے, وہ اپنے وقت میں بڑے قابل لوگ تھے اور اپنے وقت میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. فلاسفر تھے, سائنٹسٹ تھے, لیکن ان کا مذہب کہاں گیا, ان کے خدا کہاں گئے؟ آج جو خدا ہیں دنیا میں لوگ انہیں مانتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ کتنے برسوں کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو چرچ خالی ہیں. تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے مذہبوں کا, ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے, فیتھ. یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے. یہ تو جاہلانہ بات ہوئی. میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے, مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے. میں کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دنیا راؤنڈ ہے تو اس کا کوئی ٹاپ ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو وہاں گئے بھی ہیں, کامن سینس کہتا ہے کہ ایسا ہوگا, ثبوت ہے, گواہ ہے, ریزن ہے. تو یہ میرا فیتھ نہیں ہے. تو فیتھ میں اور بلیف میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو مذہب مانگتا ہے آپ سے, ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے. فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو, نہ کوئی ثبوت ہو, نہ کوئی ریشنل ہو, نہ کوئی لاجک ہو, نہ کوئی پروف ہو, مگر تم ایک بات کو مانو. یہ ہے فیتھ. ورنہ بلیف ہوتا. اگر اس میں کچھ بھی ثبوت ہوتے, گواہ ہوتے, تو پھر اسے آپ بلیف کہتے ہیں. جیسے میرا بلیف ہے کہ نارتھ پول ہے, میرا فیتھ تھوڑی ہے. فیتھ ان تمام شرطوں کو رد کرتا ہے. تو پھر اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ اگر میں ایک بات ایسی مانوں جس کی نہ کوئی لاجک ہے, نہ کوئی ریشنل ہے, نہ کوئی پروف ہے, نہ کوئی گواہ ہے, نہ کوئی ثبوت ہے, اور میں اسے مانوں, تو یہ اسٹوپیڈیٹی ہوئی. اسے ہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی, سکون بھی بہت ملے گا مجھے. لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو, کیا ثبوت ہے؟ بھائی وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو, وہ تو نسل الگ ہے, تمہیں کبھی ملے بھی نہیں. ساتھ دیکھیے یہ میرا فیتھ ہے, اس پہ بات نہ کیا. فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروو نہیں کر سکتے. اگر آپ پروو کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں. پھر تو آپ بات کریں گے, آپ کتنی بحث کر لیجیے. الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے, اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت, کوئی گواہ, کوئی ریشنل نہیں. اب آپ یہ کہیں کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا, آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی. ہم نے آئلینڈ پہ ہم نے حیرت نہیں کی, ہوتے ہیں آئلینڈ. اسی طرح یہ آئلینڈ ہے, ستارے, یہ گیلیکسیز, یہ سب آئلینڈ ہیں, خلا میں. ہم انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم پوچھتے نہیں کس نے بنائے. آپ نے جزیرے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا ہے. میری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا میں پلانڈ پیدا ہوا تھا؟ آئی واز پلانڈ ٹو بی بورن, یا ایک لکی اسپم تھا جو کسی ایک سے چپک گیا؟ میری پیدائش رینڈم. اور انصاف جسے آپ کہتے ہیں, انصاف کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف کرے گا, انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں, اس لیے وہ نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ
صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھ تو نہیں یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنے نہیں، وہ سسٹم ہے ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں، یہ آسمانی ہے ہی نہیں. نیچر کا تصور، انصاف کا تصور. بھائی آپ ساتھ ملتے ہیں، اب آپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کر دیں، یہ کیا ہے؟ تمام سچ، تمام نیکی، تمام شرافت لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ یا تو آپ کیوس کر دیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا آپ کسی کو مار دیں گے، یا ٹریفک جام ہو جائے گا. جھوٹ، بے ایمانی، رشوت خوری، یہ تمام جو ہے ڈرائیونگ آن دا رانگ سائڈ ہے. اس کے اوپر کچھ نہیں. یہ تو ہم نے بنایا ہے، جیسے ہم نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو بنائی ہے. یہ کانسیپٹ آف انصاف جو ہے یہ ہمارا ہے، اس کا نیچر سے کوئی واسطہ نہیں. شیر کھا جاتا ہے ہرن کو، اسے جیل ہوتی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. تو یہ جو دنیا کے ریلیجن پرومس کرتے ہیں آپ سے انصاف، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے. یہ تصور کہیں اور کا ہے ہی نہیں. جو نیچر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہی خدا ہے، تو نیچر میں تو انصاف نہیں کہیں. اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد انصاف ملے گا. مجھے اگر ملے گا تو میں بہت خوش ہوں گا، لیکن میں یقین نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ میں فیتھ نہیں پیدا کر سکتا. دا ویری فیکٹ دیٹ ریلیجنز ڈیمانڈ فیتھ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا تھا پھر ریلیجن اگر ماڈریشن میں ہے، کوئی سا بھی ریلیجن، وہ آپ میں کچھ خوبیاں بھی پیدا کرتا ہوگا. دیکھیے اس سے یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے. الکوہل جو ہے وہ زیادہ تر دواؤں میں یوز ہوتی ہے، اور ایک سروے کیا گیا تھا امریکہ میں کہ لانجیٹیوٹی کن لوگوں کی ہے. تو ایک طرف وہ لوگ تھے جو شراب پیتے ہی نہیں تھے، اور ایک طرف وہ تھے جو ایک بوتل شراب روز پیتے تھے. سب سے زیادہ لمبی عمر ان کی ہے جو 2 پیگ ناب کے شراب پیتے اور کھانا کھاتے ہیں. مگر ہم شراب کو برا سمجھتے ہیں، میں بھی برا سمجھتا ہوں. کیوں؟ ایسا ہوتا نہیں. کچھ چیزوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑھتی ہے. آج تک میں ایک آدمی دودھ پیتا ہے، آپ 10 سال بعد بھی ملیں گے تو ایک ہی گلاس پیتا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، صبح سے دودھ پیتا رہتا ہے. ملکوہلک میں نے نہیں دیکھے، الکوہلک ہوتے ہیں. یہ ٹینڈنسی ہے مذہب کی کہ وہ بڑھتا ہے، جیسے کینسر بڑھتا ہے، جیسے شراب بڑھتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اسے صحیح طرح سے یوز کرتے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے مفتی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں، ان سے بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو تباہیاں ہیں ان میں کتنا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو بلیور کہتے تھا مذہب یہ نہیں کہتا، نہ کہتا ہوگا، مگر جب یہ مذہب پیتے ہیں تو ایسے بہیو کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہو تو شاید بہت اچھی بات، لیکن شراب تھوڑی سی نہیں رہتی، اس میں ٹینڈنسی ہے. پہلے تھوڑا سا اگر 2-3 کینسر کے سیل ہو نا باڈی میں تو آدمی سم رہے گا، لیکن وہ 2-3 سیل نہیں رہتے، وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں. جاوید صاحب ٹائم پورا ہو گیا. ٹائم ہو گیا تو بس بات ختم ہو گئی. اچھا مجھے کچھ اور کہنے کو تھا بھی نہیں. کے لیے انوائٹ کر رہا ہوں مفتی صاحب کو. یور ریبٹل راؤنڈ 1. یو ہیو 7 minutes. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. آپ کی بات کو سن کر بڑے محظوظ ہوئے ہم لوگ. محظوظ، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ وی انجوائے. اوکے، اب تھوڑا سا لاجیکلی اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. دراصل ہم لوگوں نے کل گزارش کی تھی مفتی صاحب سے بھی، جاوید صاحب سے بھی، کہ ہندوستانی زبان عام فہم سب کو سمجھ میں آ جائے، اور جہاں کہیں آپ مشکل شبد استعمال کریں وہاں بتاتے بھی چلیں. تھینک یو. تو سب سے پہلے ہمارے ریسپیکٹڈ جاوید صاحب نے حوالہ دیا کہ خدا فانی ہے. کتنے مذہب آگے چلے گئے، کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا، کسی نے کسی کو مانا. میں کہتا ہوں جس نے کانٹینجنٹ چیز کو خدا مانا، غلط مانا، وہ خدا ہی نہیں، وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم تو نیسیسری بینگ کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں، وہ نیسیسری کاز جو ایٹرنل ہے، جو ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے. ہم کسی اور کو ثابت کرنے نہیں بیٹھے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ فیتھ اینڈ بلیف،
یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے فیتھ کی جو انہوں نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے, یا معاف کیجئے گا انہوں نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کی ہے, رچرڈ ڈاکنز نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے. مجھے معلوم ہے یہ سورس کہاں سے ہے. ایپسٹیمولوجیکلی فیتھ اور بلیف کا فرق آپ اس طرح نہیں کر سکتے سر. فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. جو لاجک, ریزن اور ایویڈنس سے بیکڈ ہوگا وہ فیتھ صحیح ہوگا. اور آپ جس فیتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ان لاجیکل ہے اور اس کے پیچھے نہیں ہے, تو وی آر آن دا سیم پیج. ہم نہیں مانتے اس فیتھ کو. جو فیتھ ایسا ہو جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو, ایویڈنس نہ ہو, ہم نہیں مانتے. ہم تو اس فیتھ کے قائل ہیں جس کے پیچھے لاجک ہو اور ایویڈنس ہو. تو بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. فیتھ بھی صحیح ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے. تو آج فیتھ اور بلیف کے ڈفرنس پہ بات نہیں ہو رہی. آج آپ چاہے فیتھ ایکسپٹ کر لیں یا بلیف ایکسپٹ کر لیں, آج یہ بات ہوگی کہ ٹروتھ کیا ہے. چاہے ٹرو بلیف صحیح ہے یا ٹرو فیتھ صحیح ہے, اور فالس فیتھ کیا ہے اور فالس بلیف کیا ہے, بات اس پہ ہو رہی. دوسری چیز انہوں نے پوچھا اسٹوپیڈیٹی پھر کیا ہے. اگر فیتھ ریلیجن اسٹوپیڈیٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چونکہ فیتھ کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسٹوپیڈیٹی ایتھزم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہوں اور آپ کسی گارڈن میں جائیں اور دیکھیں وہاں لکھا ہے پھولوں کے ساتھ آئی لو جاوید اختر, اینڈ آئی ریئلی ڈو, آئی لو یو سر. سو جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر اب یہ بتائیں, کیا آپ یہ کہیں گے واو واٹ اے نیچرل سلیکشن؟ یہ کیا نیچرل سلیکشن ہے؟ نہیں, یہ پریسائزلی ڈیزائنڈ ہے, اس کے پیچھے ڈیزائنر ہے. لہذا اگر کوئی ایک ایسی کامن سینس کی بات کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ یونیورس جو اتنے پریسائزلی کام کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ خود بخود بن گئی, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی اور کچھ نہیں ہے. یہ ریشنل چیز ہے. پھر ہمارے سر نے کہا کہ آپ نے بال پہ فوکس کیا, آئی لینڈ پہ فوکس نہیں کیا. ارے آئی لینڈ کو کس نے بنایا یہی سمجھانے کے لیے تو بال کی مثال دے رہا ہوں. اور بال بھی کانٹینجنٹ ہے, آئی لینڈ بھی کانٹینجنٹ ہے, دونوں نیسیسری بینگ کا مطالبہ کرتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ موریلٹی کیا ہوتی ہے, انصاف کیا ہوتا ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جیسے ڈرائیونگ سیٹ میں ٹریفک والا, یہ تو کسی خدا نے نہیں کہا, یہ ہے, اسے کہتے ہیں فالس ایکویویلنس. یہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے. آپ نے جو ہے مثال دی ڈرائیونگ کی اور ٹریفک کی, یہ سبجیکٹو موریلٹی ہے. آپ سبجیکٹو موریلٹی کو مثال بنا کر آبجیکٹو موریلٹی کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. انصاف کی آبجیکٹو موریلٹی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیچر میں انصاف نہیں ہے تو انصاف کا نہ ہونا یہ نیچرل ہوا, تو پھر نیچر کو نیچر رہنے دے, کیوں ہم اتنا اسٹرائیو کر رہے ہیں دنیا میں انصاف لانے کے لیے؟ یہ تو illogical بات ہے, irrational بات ہے. اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آبجیکٹیولی جو ہے ایول یا گڈ ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سبجیکٹیولی ہیں. سبجیکٹیولی جو مورل ہوتا ہے یا امورل ہوتا ہے اس کو ہم سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن جو آبجیکٹیو موریلٹی ہے جس میں انصاف آیا, جو انہوں نے بار بار ریپیٹ کیا, یہ آبجیکٹیو ہے, سبجیکٹیو نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ سبجیکٹیو ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا سوشل کنسنسس کے ذریعے اگر ظلم کو صحیح قرار دے دیا جائے گا تو آپ ظلم کو جسٹیفائی کریں گے؟ دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ 2 پیک شراب پی لیں تو وہ اتنے پہ نہیں رہتا, بڑھ جاتا ہے. یہی معاملہ مذہب کے ساتھ ہے. 2 پیک آپ پی لیں بڑھے گا. تو یہ ایک ایسی مثال ہے, اس کو کہیں بھی فٹ کر لیں کہ آپ ایتھزم پہ جب فٹ کریں, جب آپ 2 پیک ایتھزم کا لیں گے نا تو وہ بڑھ بڑھ کے نارتھ کوریا بنے گا. تھینک یو. فرسٹ راؤنڈ کی ریبٹل کے لیے میں جاوید صاحب کو انوائٹ کر رہا ہوں. آپ کے پاس 7 منٹ کا وقت ہے, ریسیٹ کر دیجیے گا پلیز. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مفتی صاحب نے بھی مان لیا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز جو انسان نے نہیں بنائی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, ذرا پتہ لگا لیجیے گا, یہ جو آپ باغ میں جاتے ہیں بہت خوبصورت پھول دیکھتے ہیں نا, ان میں سے کوئی نیچرل نہیں ہے. یہ سارے پھول کراس کر کے بنائے گئے ہیں. جو جنگل میں پھول ہوتے ہیں نہایت معمولی ہوتے ہیں. یہ پھول انسانوں نے بنائے ہیں. جو آپ باغ میں دیکھ کے واہ واہ کہتے ہیں, یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ڈفرنٹ پھولوں کو کراس کر کے, ڈیولپ کر کے, پھر کراس کر کے اس طرح سے بنائے گئے. نیچرل فلاور نہیں. کسی جنگل ویران میں جا کے آپ گلاب کے پھول نہیں دیکھیں گے. یہ سب بنائے ہوئے انسان نے. بہت سے کام انسان نے کیے ہیں. باقی ہے کہ آپ نے میری ایک بات کا جواب نہیں دیا جس سے مجھے شکایت ہے کہ فیتھ کیا ہے, اور آپ فیتھ مانگتے کیوں ہیں مجھ سے؟
آپ تو لوجیکل ہیں, آپ کے پاس تو سارے ریشنل ہیں, آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں, تو آپ کو فیتھ کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی تم سرنڈر کر دو اور سوال مت کرو؟ کوئی مذہب سارے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو, بہہ جاؤ گے تم. آپ کیوں روکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ کیا ہے. انسانی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوئے ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنی لا علمی کی پرستش کی ہے, دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اگنورنس یا لا علمی سے جھگڑا کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ کیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آج آپ حیران ہیں کہ بھئی یہ یونیورس کیسے بنی. لوگ حیران تھے یہ سورج ڈوبتا ہے تو ادھر سے کیسے نکلتا, اور آپ ایک قدم جا کے ہمیشہ کا ماننے کو تیار ہے, ایک قدم پیچھے ہی مان جائیے. بھئی آپ اس کے بعد جاتے ہیں کہتے ہیں سوال نہ کرنا کہ یہ کہاں سے آیا, یہ پاور تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو آپ یونیورس کے بارے میں ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ایک قدم پہلے رک جائیے. یہ ہمیشہ سے تھی یا نہیں تھی ہمیں معلوم نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی, کیسے مٹے گی, مرنے کے بعد کیا ہوگا, ان کو سب علم ہے. ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں پتا. کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسور کا ذکر نہیں ہے, لیکن باقی سب باتیں, ہاؤ ٹو میک یونیورس ان 4 ایزی لیسنز اینڈ باقی سب پتا ہے. جس کو سب پتا ہے وہ گڑبڑ ہے. ہم میں یہ انکسار, یہ ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ بہت ساری باتیں نہیں معلوم, لیکن ہم ان کی پرستش نہ کرنا, اپنی لا علمی کو کی پرستش نہ کریں, ہم اسے پتہ لگانے کی کوشش کریں. جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر, یہ ہال جو ہے, یہ الیکٹریسٹی جو ہے, یہ مائک جو ہے, جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے, وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں, یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے سوال کیے تھے. یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں, یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے, اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا, غلط کہا گیا تھا. آپ ذرا تاریخ پڑھیے, ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے برٹرنڈ رسل کی, جس میں اس نے ریلیجن اینڈ سائنس کہ کب سے ریلیجن جو ہے سائنس کے اگینسٹ ہے, اور حد تو یہ ہے کہ بھاپ کے انجن کے خلاف تھے, اسٹیم انجن کے بھی خلاف تھے, اور فتوے ہوئے ان پہ, ویٹیکن نے دیے. تو یہ ہمیشہ, ابھی جیسے ہی یہ رائٹ ونگر آتے ہیں امریکہ میں پاور میں, تو وہ جو اپنا یہ کیا بولتے ہیں اسے, سیڈ کیا بیٹے, سیڈ کیا جو, ہاں نہیں سیڈ جو ہوتے ہیں جس پہ جی نہیں بھائی, وہ جو ہیومن باڈی کے اس پہ ریسرچ بند ہو جاتی ہے, ریپبلکن نہیں کرنے دیتے. ارے بھائی اتنا ڈر کیا ہے تمہیں؟ ایک زمانے میں بہت ناراض تھے یہ سارے مذہبی لوگ کہ یہ انسان تو انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو کیا تکلیف بھائی, بنا لے تو بنا لینے دو, یہ خوف کیا ہے؟ اور یہ سب آج جو آپ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے, یہ کیسے ہوا؟ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے. جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو میں میتھمیٹکس میں بہت ویک تھا, تو ایک ٹیچر رکھ دیا گیا, اس نے 1 2 3 4 5 6 7 کو سکھا دیا مجھے. وہ دن میں بھول نہیں سکتا ہوں مفتی صاحب, جس دن اس نے یہ بتایا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے اور 3/4 کیا ہوتا ہے. مجھے ایسا لگا کہ میرا سر بیچ سے پھٹ جائے گا. یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جو دیوار کے اندر کیا ہو واک کرتے ہوئے. آج ہنستا ہوں میں اس بات پہ. تو آج جو باتیں آپ کے ذہن سے بالکل پرے ہیں اور آپ حیران ہوتے انہیں دیکھ کے, ایک وقت آئے گا کہ معمولی لگیں گے. اور ہوا ہے, آپ کی انسانی تاریخ ہی ہے. اتنی جلدی سارے فیصلے آپ مت کر لیجیے, تھوڑا یہ ہیوملٹی رکھیے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ کہنے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ یونیورس کہاں تک پھیلی, یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی, ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی. یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئر بنی جو سمجھا جاتا ہے.
उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था? खामोश बैठा था, ऐसी जमाइयां ले रहा था। फिर उसे आइडिया आया, यार एक काम करते, वक्त अच्छा गुजर जाएगा, यूनिवर्स बनाते। सोचिए, वो तो हमेशा से है ना, मगर यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, ये तो बनाई गई है। और उससे पहले क्या था, इनका क्या काम था? कैसी बात है, ये बड़ा आसान है। जो बात हमें आज धीरे धीरे पता चली है, बरसों 2000 और 2500 साल पहले आपको किसी ने बता दिया कि क्या था, आप मान गए, और तब से वही मान रहे हैं जो 2500 साल पहले कहा गया था। सब कुछ बदल गया है, सॉल्व हो रही हैं चीजें। अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती, या कोई फिलोसफर ये दावा नहीं करता कि हमें सब मालूम, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कितना कम मालूम। तो हम अपनी जहालत से लड़े, उसकी परस्तिश न करें। जी, टाइम, थैंक यू सो मच। मैं तर्कों की श्रृंखला में राउंड 2 के लिए मुफ्ती साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। आपके पास एक बार फिर से 7 मिनट का वक्त है। शुक्रिया। जनाब जावेद अख्तर साहब कई मर्तबा दोहरा रहे हैं कि फेथ का मतलब बताइए, फेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। और आज हम फेथ पे बात नहीं कर रहे, हम ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है। अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माई बिजनेस। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूं जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता, बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए। सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहां पे आया हूं। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। सवाल एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा। और आज मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। चलें, आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते। ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला है। साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है। यह है साइंटिज्म। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। हम साइंस को तो तरक्की करते हैं, भाई आप हमारी पूरी तारीख कर लें, पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज कहा, वेटिकन ने फतवा दिया। वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी अल्फाज हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हरज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। और क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है ये भी मैं बताता हूं। फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है। उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया। या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है, या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है। मैंने कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए।
آخری چیز انہوں نے کہا کہ خدا دنیا بنانے سے پہلے 150 سال پہلے یا کروڑوں سال پہلے کیا کر رہا تھا. ارے حضرت چلیں بہرحال میں جواب دے دیتا ہوں, آپ ہمارے ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں, اگر آپ نہیں ہوتے تو میں ایسے انٹرٹین ہی نہیں کرتا. ٹائم یہ 100 سال پہلے یا 100 سال بعد, پہلے بعد میں ابھی, یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے. ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد, تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا, سوال ہی لاجیکل ہے, یہ فیلسی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس کے بننے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا, ٹائم کے بننے سے پہلے کا تعلق ٹائم سے, ٹائم اس وقت تھا ہی نہیں, تو یہ سوال ہی انویلڈ ہے خدا کے تعلق سے. دوسری چیز, آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, آپ نے بار بار یہ پروف کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ آف گیپس. دیکھیں پہلے نہیں معلوم تھا, سائنس نے کر دیا. سمپلس کی مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں. جس گیپس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, سائنس ان گیپس کو جن چیز کے ذریعے بھی پروو کرے گا وہ کنٹینجنٹی ہوگا, اب چاہے وہ فورس ہو, میٹر ہو یا انرجی ہو. لہذا سوال ہمارا اس وقت بھی ویلڈ ہوگا جب تک کہ آپ نیسیسری بینگ پہ نہ آ جائیں, اور انفینٹ ریگریس پاسبل نہیں ہے آف کازز ان پریکٹیکل ورلڈ, تو ظاہر ہے کہیں رکنا پڑے گا, جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. دوسری چیز, آپ نے یہ کہا, کیا کہہ رہا تھا میں, کس پوائنٹ, what? Oh no, after that, just now. ہاں, جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. بہرحال تو ٹائم کا ذکر ہو گیا. گاڈ آف گیپ, سوری, یا اس کی ایک مثال آپ لے لیں. ایک کار ہے, ایک صاحب نے دیکھا کہ بھائی کار جو ہے اس کے ویلز کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں صحیح جگہ پہ, اسٹیئرنگ جو ہے کتنے اچھے جگہ پہ لگی ہوئی, اور سیٹس کتنے ویل ڈیزائنڈ ہے, کتنی پریسائزلی یہ کار کام کر رہی ہے. تو ضرور کوئی نہ کوئی اسے کریٹ کیا ہے, کسی نے کریٹ کیا ہے. اب جاوید صاحب آئیں اور کہیں ارے جناب بونٹ کھولیے, اس میں انجن ہے, انجن اس کار کو چلا رہا ہے, ہینس پروو نو ون ہیز کریٹڈ دا کار. دس از illogical, دس از irrational. آپ نے انجن کے ذریعے اس گیپ کو تو ثابت کیا, لیکن کیا اس سے کار کی جو کریشن ہے اور اس کا جو کریٹر ہے یہ امپاسبل ہو جائے, ایسا پاسبل ہے, اس کا سوال ختم ہو جائے, ایسا پاسبل ہے نہیں. آپ نے گیپس کو فل کر کے, کنٹینجنٹ چیزوں سے گیپس کو فل کر کے ہمارے آبزرویشن کو اور براڈ کر دیا. اب ہمیں اور پتہ چل گیا کہ یہ جو کار ہے اس کا سسٹم کتنا زیادہ کمپلیکس ہے. پہلے کم سمجھتے تھے, اب کمپلیکسٹی اور زیادہ واضح ہو گئی. اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری سرٹنٹی اور بڑھ گئی کہ ضرور اس کار کو کسی نہ کسی نے بنایا. یہی معاملہ یونیورس کا ہے. سائنس ہمیشہ فزیکل ورلڈ کی چیزوں کو ہی فل کرتی جائے گی اور فزیکل چیزوں سے ہی کرتی جائے گی, چونکہ امپیریکل ایویڈنس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے. آپ سائنس کے ذریعے میٹا فزیکل ریالٹی کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ رانگ ٹول کا استعمال کرنا ہے. یہ وہی کام ہے کہ آپ میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک ڈیٹیکٹر کرنے چلیں, جو کہ ظاہر ہے صحیح نہیں ہے. تھینک یو. جی, یہ آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 ہے. 7 منٹ ہے. پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کیسے نہیں تھا؟ خدا تھا. ایک ایگزسٹنس تو تھا نا خدا کا. تو جب خدا تھا تو وقت بھی ہوگا. ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا, خدا تھا. اچھا, باقی ہے کہ آپ نے کہا صاحب آپ ثابت کیجئے, آپ کے پاس بھی لاجک ہے یا میرے پاس بھی لاجک ہے. میرا ذمہ داری نہیں ہے ثابت کرنا کہ خدا ہے. برٹن رسل نے ایک بڑی اچھی بات کہی. برٹن رسل نے ایک بڑی اچھی بات کہی. میں آپ سے اگر یہ دعویٰ کروں کہ ایک چائے کی کیتلی مریخ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے, مارس کے چاروں طرف, تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں کہ کوئی چائے کی کیتلی نہیں ہے. یہ میرا کام ہے, میں نے دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ خدا ہے. میں کیوں ثابت کروں کہ نہیں ہے؟ جب تک آپ مجھے کنونس نہیں کر دیں میں نہیں مانوں گا. آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. دوم یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو گیپس ہیں, یہ گیپ جب کسی مذہب کو چیلنج کرتے ہیں, جب ایسا کوئی بات آتی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا کہ جب وہ چیلنج کریں کسی فیتھ کو. یہ تمام سائنس جو ہے اسے مختلف جگہوں پہ مختلف وقتوں میں مذہب نے روکنے کی کوشش کی ہے. یہ کتاب ہے ریلیجن اینڈ سائنس برٹن رسل کی, پڑھیے گا, اچھی لگے گی آپ کو.
تاریخ ہی ہے سائنس، مذہب کی سائنس سے اس کا یہی رشتہ ہے۔ اچھا اب یہ ہم سوچیں کہ بہرحال یہ وجود جو ہے مذہب اور یہ بلیو ان گاڈ انسان کو بہتر بنا دیتا ہے، تو ایک کام کیجئے، ہندوستان ورلڈ کا نقشہ لیجئے اور مارک کیجئے کہ ریلیجن کہاں کہاں زیادہ ہے، کہاں کہاں، چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا فار ایسٹ ہو یا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مذہبیت زیادہ ہے۔ رکھ دیجئے نقشہ الگ۔ اب دوسرا نقشہ کہ کہاں کہاں ناانصافی، ریپریشن، عورتوں کے حقوق کی پامالی، ظلم، ڈکٹیٹرشپ کہاں ہے، نقشہ ایک ہی ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کا ترکیب استعمال کیا ہے، خدا کا ترکیب استعمال تو بتائیے۔ آپ چھوٹی سی دوا سڑک پہ بیچتے ہیں، اس کی بھی ترکیب استعمال بتاتے ہیں۔ اس کے استعمال سے تو فائدہ نہیں ہوا کسی کو۔ جو سارے کے سارے خراب ملک ہیں، خراب سماج ہے، وہ سارے ظلم خدا کے نام پہ کرتے ہیں۔ وہ غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، مجھے کیا لینا دینا اس سے؟ استعمال سے معلوم ہوتا نا۔ ایک وسکی کی بوتل کبھی شاید دیکھی ہو آپ نے، لال رنگ کی ہوتی ہے، اس پہ روشنی وشنی پڑے، انتہائی خوبصورت لگتی ہے، کیا بگاڑ رہی ہے کسی کا؟ اس کا استعمال غلط ہے، اس لیے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس کا استعمال غلط ہے، اس تصور کا استعمال ہی غلط ہے اور ہمیشہ سے غلط ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، انسانی تاریخ دیکھ لیجیے، آج دیکھ لیجیے، ہندوستان دیکھیے، دنیا دیکھ لیجیے، کیا ہو رہا ہے۔ اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ فیتھ والے لوگ کیا فیئر ہیں، جسٹ ہیں، جو اپنے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ وہ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، وہ بہتر انسان بنے۔ تو اس دوا کا فائدہ کیا ہے؟ چلو بہت فائدہ ہو رہا تو میں استعمال کر لوں گا، مجھے تو اس دوا کا کوئی فائدہ دکھتا ہی نہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا، میں ایک اور بات بتاؤں، اگر کوئی آدمی مذہبی ہے اور اچھا آدمی ہے تو میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا خیال ہے مذہبی آدمی کا اچھا ہونا مجھ سے اچھا ہونے سے زیادہ مشکل ہے۔ بھائی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، آپ اتنا بھاگ سکتے ہیں، اتنا نہیں بھاگ سکتے، اتنا وزن اٹھا سکتے اتنا نہیں اٹھا سکتے، اتنا دور دیکھ سکتے ہیں اتنا دور نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح کامن سینس کہتا ہے کہ آپ میں نیکی کا بھی ایک کوٹا ہوگا۔ اب آپ اگر صبح جاتے ہیں اپنی عبادت گاہ اور عبادت کرتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو آپ تو یہی محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا، آپ کی نیکی کا ایک بہت بڑا کوٹا خرچ ہو گیا جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو نہیں جاتا ہوں تو مجھے تو کسی کو کھانا کھلانا پڑے گا، کسی بیوہ کی مدد کرنی پڑے گی، میں اپنا کوٹا کیسے کنزیوم کروں؟ آپ اپنا کوٹا، سارے مذہبی لوگ انتہائی یوزلیس کاموں میں یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ میں بچتی ہے تھوڑی سی شرافت تو بھائی واہ کیا بات ہے۔ ایک تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے کہ دونوں ہی ودوان سمے کو مانتے ہیں اور بہت سمے سے اپنی دلیلیں اور بعض دفعہ سمے سے پہلے اپنی تقریریں پوری کر کے اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ اس آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 پورا ہوا۔ اب ریبٹل کا راؤنڈ 2 ہے اور اس کے بعد کراس ایگزامینیشن ہوگا۔ نہیں، آپ کا آرگیومنٹ ہو گیا سر۔ ہمارے یہاں اسکول کے سلیبس میں پنچ پرمیشور کہانی پڑھائی جاتی ہے، پریم چند جی کی لکھی ہوئی۔ آپ نشچنت رہیے، آپ کے کوئی راؤنڈ میں مس نہیں ہونے دوں گا۔ ریبٹل کا راؤنڈ 2 مفتی شمائل ندوی صاحب۔ اصل میں جو حقیقی پرابلم ہے، اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جاوید صاحب کے پاس کانسیپٹ آف گاڈ کلیئر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کائنات سے پہلے خدا تو تھا، تب بھی تو ٹائم ہوگا۔ یہ ٹائم کائنات کا حصہ ہے۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں، نیسیسری بینگ کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے چونکہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے۔ جب اس نے ٹائم کو کریٹ کیا تو وہ خود ٹائم پہ کیسے ہوگا؟ اس نے جب اسپیس کو کریٹ کیا تو خود اسپیس میں کیسے ہوگا؟ اگر وہ ٹائم اینڈ اسپیس کو پہلے سے ہی اس کا پابند ہے تو پھر کس چیز کو اس نے کریٹ کیا؟ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ خدا تھا تو ٹائم ہوگا، بالکل نہیں۔ ٹائم کے پابند ہم ہیں، خدا نہیں ہے۔ ہم فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میٹا فزیکل ریالٹی ہے۔ دوسری چیز انہوں نے مثال دی کہ چائے کی کیتلی ہوا میں گھوم رہی ہوگی، اور پتہ نہیں شاید وہ برٹن رسل کا انہوں نے حوالہ دیا۔ بہرحال یہی پرابلم ہے۔ پرابلم یہی ہے کہ ہم چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے مثال دی یہ امیجینیشن ہے، اور میں جو ثابت کر رہا ہوں وہ لاجیکل نیسیسٹی ہے۔
آپ امیجن کرنے آئے تو کچھ بھی کریں, جوپیٹر میں پنک ایلیفنٹ ہوگا, یونیکارن ہوگا, کریں, اس سے کائنات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ لاجیکل نیسیسٹی ثابت نہیں کر سکتے. میں تو اس پرائم کاز کی بات کر رہا ہوں, اس نیسیسری بینگ کی بات کر رہا ہوں جس کے بغیر اس کائنات کا ایگزسٹنس ممکن نہیں ہے. دوسری چیز, مذہب کو سائنس چیلنج کرتی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. میں اس پہ بات کروں گا تو پھر میرا وقت چلا جائے گا. مذہب کے اوپر چونکہ ہماری ڈسکشن نہیں ہے, سائنس کو مذہب اور بالخصوص میں اور ہمارا ورلڈ ویو کم از کم سائنس کو پیچھے نہیں کرتا ہے, سائنٹزم کی مذمت کرتا ہے. اس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی. دوسری چیز انہوں نے کہا ورلڈ کا نقشہ لیجئے, ورلڈ میپ لیجئے, دو الگ الگ جگہ کی. حضرت میں نے یہ ہوم ورک کیا تھا اور میں نے مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ لیا اور یورپ کا ایک نقشہ لیا, یہ مذہبی علاقہ اور یہ لبرل اور ایتھیسٹ علاقہ. مجھے پتا چلا کہ سب سے زیادہ ریپ کیسز جو ہیں وہاں پر ہیں. مجھے یہ پتا چلا یو این کی رپورٹ کے مطابق, میں یہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آ رہا, کہ جو ورکنگ ویمن ہے یورپین کنٹریز میں, اس میں 81% وومن سیکشول ہراسمنٹ کا ورک میں شمار ہو رہی ہے. یہ مڈل ایسٹ میں نہیں ہو رہا ہے, وہ مذہبی لوگ ہیں اس لیے نہیں ہو رہا ہے. دوسری چیز, آپ نے یہ کہا کہ مذہبی آدمی کا اچھا ہونا ہمارے اچھے ہونے سے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ کے علاوہ آپ کے پاس اچھے اور برے کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے. میں چاہوں گا کہ کنورسیشنل اسٹائل والی ڈسکشن اور سیگمنٹ پہ اسی پہ بات کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ ریبٹل کا راؤنڈ 2 ہے, آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے اور اس کے بعد کراس ایگزامینیشن شروع کریں گے. آپ چاہیں تو جو انہوں نے سوال پوچھے ان کے جواب آپ ریبٹل میں بھی دے سکتے ہیں. جی جی, دیکھیے پہلے تو یہ بات کہ یہ مثال غلط ہے. انہوں نے پہلے ہی ہم کو ڈسارم کر دیا, کہ عقل سے معاملہ سالو نہیں ہو سکتا, لاجک سے آپ پہنچ نہیں سکتے. یہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے. میٹا فزیکل عجیب سا لفظ ہے, ٹھیک سے کسی کو معنی نہیں معلوم اس کے, تو ایسا لگتا ہے کچھ بڑی چیز ہے. ارے بھائی کیا ہوتا ہے میٹا فزیکل, بتاؤ, کھڑی ہو. یہ ایک لفظ ہے جو کہیں بھی استعمال ہو جاتا ہے. جب آپ ایک بات کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں تو مجھے میٹا فزیکل مت بتائیے, آپ لاجیکلی مجھے پروف کیے. اور اگر لاجیکلی آپ نہیں بات کرتے صاحب یہ میٹا فزیکل ہے, تو پھر ہم آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ میرا آپ کا کس زبان میں کانورسیشن ہوگا؟ اور یہ کہنا کہ وقت پہلے نہیں تھا, تو پھر کیوں کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ وقت ہے, تو آپ کیسے کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ کا مطلب ہے کوئی وقت, اگر وقت ہی نہیں ہے تو ہمیشہ کیسے؟ باہر وہ رہے گا. اب میں یہ دیکھتا ہوں, آپ نے کہا نا کہ وہاں ریپ زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ دنیا جس پہ وہ قادر مطلق ہے, جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا, اومنی پوٹنٹ ہے, یہ دنیا چل کیسے رہی ہے؟ اور اس دنیا کا حال کیا ہے؟ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے. بھوک سے کالا ہانڈی میں بچے مرتے ہیں اور ڈپتھیریا سے مرتے ہیں. ڈپتھیریا عجیب مرض ہے, گلے میں جالی بننا شروع ہوتی ہے, بچہ نیلا ہو جاتا ہے, غریب کا بچہ, اس لیے کہ وہ پاس علاج نہیں. یہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر دے. اس سے آپ دعائیں مانگتے ہیں ہماری یہ کام کر دے وہ کر دے, تو اس کا مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے وہ. اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سیک, تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. یہ کیا کر رہے ہو تم پورے آل پاورفل ہو, اومنی پوٹنٹ ہو, اومنی پریزنٹ ہو. تم تو وہاں غزہ میں رہے ہوگے نا, تم ہر جگہ ہو. تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے دھجیاں اڑ رہی, تم دیکھ رہے تھے, اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں گا, تم ہو بھی. ارے یار, اس کے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں, کچھ تو خیال کرتے ہیں. کمال ہے, آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر وہ ہے بھی, یہ دنیا ناانصافی سے, ظلم سے, جبر سے, تشدد سے بھری ہوئی. اور آپ یہ مت کہیے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ بتائے گا ایک دن. اگر وہ دیکھ رہا ہے اور انٹرفیئر نہیں کرتا تو آپ دعا کیوں مانگتے؟ آپ کہتے ہیں میرا یہ کام کرا دے. اس کے مطلب ہے وہ دخل دے سکتا ہے.
وہ آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے بھلے دوسرے آدمی کو نہ ملے، مگر آپ کا کام کر دے گا چونکہ آپ نے دعا مانگی ہے. تو جب وہ آپ کو نوکری دلا سکتا ہے، لڑکی کی شادی کر سکتا ہے، بیٹے کو گرین کارڈ دلوا سکتا ہے، تو کم سے کم یہ جو مر رہے ہیں بچے ان کو روک دے، کچھ تو کرے. مجھے تو دنیا میں اس دنیا کا کوئی مالک ہے، اس کا اومنی پوٹنٹ کوئی رولر ہے، اور یہ دنیا ایسی چل رہی ہے. میں تو چاہوں گا کہ بھائی نہ ہو، اگر ہو تو بڑی شرمندگی کی بات ہے. شکریہ. دیویوں اور سجنوں، اس بحث کے 2 راؤنڈ اور 2 ریبٹل پورے ہو چکے ہیں. اب سب سے ضروری اور سب سے مشکل راؤنڈ شروع ہو رہا ہے، کراس ایگزامینیشن کا. اب ان ودوانوں کی سجنتا کی ایک پرکھ بھی ہوگی، اور وقت ہم نے 16 منٹ کا طے کیا ہے. پہلا سوال آپ پوچھنا چاہیں گے؟ جی بالکل. آپ مائک لے لیجیے گا ہاتھ میں. آپ کی جو ابھی بات ہوئی بہت اہم تھی، میں اس کو چاہوں گا کہ آگے ڈسکس کروں، لیکن چونکہ ابھی وہ سیگمنٹ ہے کراس ایگزامینیشن، تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میں اتنی دیر سے کنٹینجنسی آرگیومنٹ آپ کو بتا رہا تھا، یہ عقل سے ہی بتا رہا تھا حضرت. آپ یہ بتائیں کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو پاسبل مانتے ہیں یا نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ چونکہ 2 ہی آپشن ہو سکتا ہے، آپ یہ بتائیں. دیکھیے، آپ کو میں ایمانداری سے بات کروں، ایک تو میں کانٹیجنسی ورڈ ٹھیک سے سمجھتا نہیں، اور اس وقت بھی جو آپ نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے وہ ذرا تھوڑے سے مجھے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ لگے. تو آپ ذرا سمپل زبان میں سوال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں. جی. یونیورس کی ہر چیز کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس میں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جو بھی چیز ڈیپینڈنٹ ہوگی وہ چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی، تو اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انفینٹ ریگریس ہے، یعنی کاز پر کاز، کاز پر کاز، کاز پر کاز، اور کبھی کوئی یعنی یہ اینڈلیسلی چلتا رہا؟ چونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہم تو ایگزسٹنس میں آتے ہی نہیں. لاجیکلی یہ متفق علیہ چیز ہے، متفق علیہ اگریڈ اپون. اس پہ ہم نے ایگری کیا تھا کہ مشکل شبد آئے گا تو ارتھ بتانا پڑے گا. تو انفینٹ ریگریس تو پاسبل نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا پڑے گا ایسے نیسیسری بینگ پر. نہیں، کوئی ضرورت نہیں رکنے کی. کس نے کہا آپ رکنا پڑے گا؟ آپ رکتے ہیں خدا پہ، آپ نہیں رکتے. آپ کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے، جب اس وقت سے ہے جب وقت نہیں تھا. آپ کہاں رکتے ہیں کہ اب ہوا تھا وہ؟ آپ نہیں کہتے. ہم کیوں نہیں مان سکتے کہ یونیورس جو ہے اور بلکہ ملٹی ورسز جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ بنتی ہے، بگڑتی ہے. ایک ہمارے یہاں ایک چیز ہے بلیک ہول، وہ سمیٹ لیتا ہے واپس، پھر بلاسٹ ہوتا ہے، پھر پھیل جاتا ہے. اور اس میں ہماری تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہے. انسان کی ایک چھوٹے سے ذرے پہ ہم 50-60 سال کی عمر رکھتے ہیں، جو کروڑا اربوں سال کی کائنات ہے اس میں، اور پیدا بھی نہایت ہی بےہودہ وجہ سے ہوئے تھے. تو اس میں یہ سوچنا کہ اس کی وجوہات اور یہ کیوں ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیا معلوم؟ آپ سوچئے کہ یہ جو پھیل رہی ہے کائنات، یہ کہاں پھیل رہی ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، اور یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ ارے بنا لی تھی تم نے، رکو بھیا کافی ہے. یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ اور کون سی کائنات جسے میں دوربین سے دیکھتا ہوں تو 2 بلین لائٹ ایئر پہ ہے، اس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. 2 بلین ایئر یعنی اگر میں 80,000 مائلز پر سیکنڈ سے چلوں تو 20 کروڑ سال میں وہاں پہنچ جاؤں گا. اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دنیا، یہ کائنات تو انسان اشرف المخلوقات کے لیے بنائی گئی نا. تو یہ سب یہ ٹرم سمجھ میں نہیں آیا. اس میں کوئی خاص سمجھنے والی بات تھی بھی نہیں. یہ جو الٹیمیٹ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پوری یونیورس ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ انسان کے لیے بنائی گئی. اچھا، یہ سب انسان کے لیے. کیوں صاحب؟ صحیح ہے نا؟ بالکل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی چیز کے پیچھے ریزن آپ کو نہیں پتا تو ریزن نہیں ہے. اسے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ بالکل صحیح کہا تھا اس نے، برٹن رسل نے. آپ نے اسے مذاق میں ٹال دیا کہ بھائی آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، میں کیوں کہوں کہ یہ غلط ہے دعویٰ؟ آپ پروف کیجئے. میرے پہ ذمہ داری ہی نہیں ہے، میں نے تھوڑی کہا ہے. آپ پروف کیجئے کہ یہ صحیح ہے. آپ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. پوچھنا چاہیں گے؟ آپ سوال پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟
کیونکہ یہ کراس ایگزامینیشن کا دور ہے. آپ جیسے پہلے بول رہے تھے فیتھ کو لے کے کچھ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا نے جو بھی ریولیوشن کیے ہیں ایک مذہب کے لیے بہت سے مذہبوں میں کیے ہیں, الگ الگ ریولیوشن ہیں. کہیں کچھ ایک باتیں ہیں, کانٹرڈکشن بھی ہے آپس میں, کہیں کچھ آپ کر سکتے ہیں کہیں کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ سب کی کوڈ آف مورل ایک ہے. تو یہ قصہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو فٹ بال فائنل ہوتا ہے, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ ٹی وی کور کر لی کروڑوں لوگ, اگر اس میں خدا کی ایک بومنگ آواز آ جاتی, میں گاڈ ہوں, تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے, قصہ ختم ہوتا. یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں سالڈ. یہ کہہ رہا صاحب یہ یونیورس کیسے بنی, اس سے مسئلہ کیا حل ہوگا؟ میں پوچھوں گا آپ سے خدا کیسے بنا, کیوں نہیں پوچھوں گا کیسے بنا؟ بلکہ وہ تو کائنات سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, کائنات سے کہیں زیادہ کمپلیٹ. جی وہ ہمیشہ سے ہے, آپ کہیں گے میں مان لوں گا. اچھا دویم وہ قادر المطلق, یعنی قادر مطلق کا مطلب اومنی پوٹنٹ, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے, آپ کی اچھی جگہ شادی کروا سکتا ہے, آپ کے پڑوسی کا مقدمہ ہروا سکتا ہے, آپ کو جتا سکتا ہے, سب کام کرتا ہے. تھوڑا سا مائک کلوز. وہ اس دنیا کو چلا کیسے رہا ہے؟ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ یا قیامت کے بعد کبھی ایک جسٹس ہوگا, جب یہ بچہ مر چکا ہوگا جس کی دھجیاں اڑ گئی بم سے, اس کو انصاف ملے گا تب. اچھا اب جواب دوں. ہاں جی. میں اسی لیے آپ کی طرف. سب سے پہلے آپ نے ریویلیشن اور اسکرپچرز کی بات کی, اس پہ میں بات کر سکتا ہوں لیکن آج نہیں کروں گا چونکہ وقت کم ہے, کبھی اور اس پہ ڈسکس کریں گے. میں تیار ہوں اس پہ بھی بات کرنے کے لیے. یہ ابھی سے راؤنڈ 2 کی بھومکا طے ہو رہی ہے. ڈز گاڈ ایگزسٹ راؤنڈ 2. چونکہ آج گاڈ کے ایگزسٹنس پہ بات ہے تو میں اسی کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے سوالات کو انٹرٹین بھی کروں گا اور میں بھی پوچھوں گا. آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا, جبکہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی بنیادی آرگیومنٹ ہے. آپ مجھے کانٹینجنسی کا مطلب بتائیے, آپ کا مطلب کیا کانٹینجنسی؟ کانٹینجنسی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ وجود جو کسی بھی چیز کا پابند ہے, ہر وہ وجود یا ہر وہ چیز جو اپنے ایگزسٹنس میں کسی بھی چیز کے پابند ہے اور اس سے باؤنڈ ہے, اس کو اس کی ضرورت ہے, اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے. یہ تو عقل کی بات ہے. یہ آپ ریزننگ کی بات کرتے ہیں, میں وہی کر رہا ہوں. دوسری چیز آپ نے یہ بات کہی کہ اتنے بلین لائٹ ایئرز دور ہے, اس کا میرا کیا لینا دینا. پھر میرے خیال سے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے I think therefore I am an atheist. آپ کو سوچنا چاہیے. صرف آپ ایک لمیٹڈ دائرے میں رہ کر نہیں سوچیں بلکہ باہر نکل کر سوچیں. آپ نے تیسرا سوال کیا, آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ. ایسی باتیں نہ کیجیے, کچھ کو اعتراض ہو جائے گا آپ پہ کہ آپ کچھ بھی سوچیں. یہ اجازت آپ کو ہے نہیں, مجھے ہے. آپ نے پرابلم آف ایول کے تعلق سے سوال کیا اور بار بار آپ ایک لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے, آل پاورفل گاڈ ہے. یہی تو دراصل سمجھنا ہے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. پرابلم آف ایول جو ہے, پرابلم آف ایول در حقیقت 2 اسمپشنز پر قائم ہے. اگر آپ ان 2 اسمپشنز کو سمجھ جائیں تو یہ پرابلم نہیں رہے گی, آرگیومنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کولیپس کر جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1, یعنی جو آپ کا سب سے پہلا فالس اسمپشن ہے کہ گاڈ مرسیفل ہے, اومنی پوٹنٹ ہے, دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنی پوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے, بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں, یہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے آرگیومنٹ ہے. اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں, اپنے لائف میں, ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے, تب تک ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے, ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجبل ہے, وہ وزڈم والا ہے, ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. بتائیں سر. میں ڈاکٹر میں اور خدا میں بڑا ڈفرنس ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک, تو میں اس کی بات سنوں گا.
دوم یہ نہیں کچھ جواب تو یہ بھی نہیں ہے سر آپ پلیز یہ آ جائیے، اگر چلیے۔ سب آڈینس سے بولنے لگیں گے تو ہاں۔ پھر مطلب نہیں سویلائز بحث کا. مطلب آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس لیے خدا پہ بلیو کیے، کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے آرگومنٹ ہے، اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر لوں کہ ایک اومنی پٹنٹ اس کی مصلحت ہے، یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی، مجھے نہیں چاہیے اس کی مصلحت، اس کی مصلحت نہیں، یہی تو سمجھنا ہے. مطلب ایکسپیڈینس. اچھا آپ نے ابھی میری بات پوری سنی نہیں. میں نے کہا آپ کا پورا آرگیومنٹ 2 فالس اسمپشنز پر ہے. ایک فالس اسمپشن میں نے بتا دیا، دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ ریزن نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس بعض ریزنز موجود ہیں، ہمارے پاس بعض وجوہات موجود ہیں. اگر اس دنیا میں ایول نہ ہو تو آپ گڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر ظلم نہ ہو آپ انصاف کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر تاریکی نہ ہو تو آپ لائٹ کو سمجھیں گے کیسے؟ بہت اچھا. ابھی اور سن لیں، ابھی اور باقی ہے. یہ تو بات بہت پسند آئی صاحب مجھے کہ جب تک ریپ نہ ہو تب تک عورتوں کی عزت کا خیال آپ نے میرا جواب پورا سنا ہی نہیں. جب تک کہ بچوں کا قتل نہ کیا جائے تب تک آپ کو بچوں کی معصومیت کی عزت. آپ نے پورا جواب سنا ہی کیا نہیں. بات ہے، کیا آپ نے نکتہ نکالا ہوا؟ آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. آپ سن لیں، میری بات سن لیں. یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی. دوسری چیز، اس دنیا میں ہم آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ہر انسان کا الگ الگ انداز میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس دنیا میں اگر ایول موجود ہے تو وہ ایول ذریعہ ہے ہمارے اندر ہیومن نوبل کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کا اور الگ الگ فیلڈ میں پروگریس کرنے کا. اور اگر ہمارے اندر اور اس دنیا میں ایول نہیں ہوتا تو بتائیے ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو MCQs دوں اور اس میں صرف رائٹ آنسر لکھ کر دے دوں اور کہوں تمہارا ٹیسٹ ہو گیا، یہ میننگ لیس ہے. اس دنیا میں اگر ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے. تو اگر گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے تو یہ ایول بھی خدا کا بنایا ہوا ہے. جی ہاں، خدا کا بنایا ہوا ہے. لیکن اچھا چلو اچھی بات. جی بالکل تو بالکل خدا نے بنایا. ابھی تو یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے دنیا میں وہ ایول ہے، تو یہ خدا ایکچولی ایول کے سائڈ پہ لگ رہا ہے مجھے. بالکل بھی میں بتاتا ہوں. میجورٹی میں تو وہ ہیں. کیا بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ میں بہت کوئی بھی جو منصف ہوگا، چاہے آپ کا اپنا گھر ہو جس کے آپ سب سے بڑے ہیں، چاہے آپ کی آرگنائزیشن ہو جو آپ چلاتے ہیں، وہاں پر آپ ایول رکھیں گے ثابت کرنے کو کہ باقی لوگ شریف ہیں. میری بات سن کیا لیں. یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے اگر کہ جب تک کہ کوئی ایول نہیں ہوگا تب تک کہ شریف آدمی شریف نہیں لگے گا؟ اگر ایگزامینر غلط آپشن دے رہا ہے تو ایگزامینر ایول نہیں ہو گیا. جو غلط آپشن کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ فیل ہوگا. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے لیکن وہ ایول نہیں ہے. اچھا سنیے میری بات. ہاں. لیٹ می کمپلیٹ سر. جی جی. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے، وہ ایول نہیں ہے. ایول وہ ہوگا جو اسے اختیار کرے گا. چھری کو بنانے والا غلط نہیں ہوتا ہے، چھری کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے. ریپ کو کیسے غلط استعمال کرتے ہیں؟ ریپ انسان کے فری ول کا نتیجہ ہے. یہ ریپ کیسے غلط استعمال ہوتا ہے؟ یہ مجھے اب سن لیں، اب سن لیں. غلط استعمال ہوتا ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں ریپ کیسے غلط نا، میں بتا رہا ہوں جی. کہ جو ایول اس دنیا میں موجود ہے اس کے کئی سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ انسان کا اپنا فری ول ہے. اب اگر کوئی ریپس ریپ کر رہا ہے تو اس کا گاڈ کا قصور نہیں ہے، وہ اپنے فری ول کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. اچھا. اور اسی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. یہ فری ول کا بھی بڑا چکر. آپ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا کوئی برائی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فری ول ہے. 7 billion free wills are moving on this planet. 7 billion free wills. اور ایک آدمی اپنی فری ول سے مجھے قتل کر دے تو میں خدا کی مرضی سے مرا ہوں کہ اس کی فری ول کی وجہ سے؟ میری موت خدا کے ہاتھ ہے یا یہ فری ول والے کے ہاتھ ہے؟ خدا نے فری ول کا نظام بنایا ہے اور اس نظام کا غلط استعمال کر کے کوئی آپ کو مار رہا ہے. استعمال کر کے میرا قتل کر دیتا ہے. اب میری موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انسان ذمہ دار ہے. وہ انسان. جی. تو یہ کہنا اور اس کو سزا ملے گی. تو اب آپ آگے چلیے کہ یہ طے کرنا کہ اللہ ہی یا اللہ نے خدا ہی زندگی دیتا ہے، خدا ہی موت دیتا ہے، یہ غلط ہے. بالکل غلط نہیں ہے. ہاں نہیں، نظام اسی نے بنایا فری ول کا. نظام موت اور حیات کا اسی نے بنایا. یو آر کانٹراڈکٹنگ یورسیلف. ابھی آپ نے کہا کہ ایک آدمی نے فری ول سے آپ کو مار لیا. اس میں اسے فری ول دی گئی تھی، اس نے غلط استعمال کیا. 7 billion free wills are moving on this planet.
اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں صرف خدا کا دھیان کروں. یہ 7 بلین فری ولز کو مجھے لک آفٹر کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ تو تباہیاں کر رہی ہیں اور تباہیاں زیادہ ہو رہی ہیں. بالکل. تو اگر آپ بتائیں اگر خدا نہیں ہے فار ایگزامپل, تو آپ ایول کو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ یعنی ہاؤ کین یو ڈیفائن ایول آبجیکٹیولی وداؤٹ گاڈ؟ دیکھیے دنیا میں 2 طرح کے جانور ہیں, ایک جو اکیلے رہتے ہیں جنگل میں اور ایک جو گروپس میں رہتے ہیں. گروپ میں جو بھی رہے گا, چاہے وہ آپ کا فاؤنڈیشن ہو, چاہے کوئی کلب ہو, چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے کوئی یونٹ ہو, اس میں آپ کو انٹریکٹ کرنے کے رول بنانے پڑے گا. یعنی لوگ طے کریں گے. لوگ طے کریں گے. اگر لوگوں نے یہ طے کیا کہ کسی کا ریپ کرنا صحیح, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ نہیں, آپ کا فاؤنڈیشن تو یہ ہو گیا نا کہ لوگ ایول ڈیسائیڈ کریں گے. نہیں, ارے دنیا میں ایسے گروپس ہیں جو ریپ کو جائز مانتے ہیں سرٹن حالات میں. میں ڈیٹیل میں نہیں جانوں گا, آپ بھی جانتے ہیں. یہ جو آئسس والے تھے جنہوں نے کیا کیا تھا, تو انہوں نے کیا کیا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے سر. میں نے سمپل سوال کیا کہ ایول کو آپ ڈیفائن کرتے کیسے ہیں؟ آگے واپس آئیے. جی, آپ ساتھ میں تبھی رہ سکتے ہیں جب کچھ آپ ایسے اصول ڈیولپ کریں جس میں ہر ایک کا بیسک تحفظ, ہر ایک کا بیسک رائٹ ہو اور ہر ایک کو کوئی آرام ملے. یہی طریقہ ہے کسی بھی آرگنائزیشن جس میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور وہ ایسے چلتی ہے زندگی. اس میں اگر آپ گڑبڑ کریں گے تو تباہی ہوگی, نقصان ہوگا, بربادیاں آئیں گی. اور اگر اس میں آپ گھر لے لیجیے نا, ایک ہسبینڈ ہے, ایک وائف ہے, بچے ہیں, والدہ بھی ہیں, 2 بہنیں بھی ہیں, ایک بھائی بھی ہے. اب اس میں کوئی نظام آپ کو چاہیے ساتھ میں رہنے کا, اور ایک دوسرے پہ بھروسہ رہے, ایک دوسرے کے بھائی خواہ ہوں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایسی زندگی. سر آپ کی بات آ گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل. میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح ہے, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوزنگ. ہاں, اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا, پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی, سوسائٹی کی نہیں. پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ کراس کوشچن کا راؤنڈ یہاں پر سماپت ہوتا ہے. اور یہ بڑا اچھا ہے کہ اس طرح سے فریگمنٹ کر دیا گیا ہے تاکہ جو مرکری اوپر جا رہا ہے جواب دے دوں. جی, پلانٹ کی زیادہ تر میجورٹی کچھ دوسرے مذہبوں کے خدا کو مانتی ہے. آپ انہیں کیوں نہیں, آپ تو میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. یہ کلوزنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایول اور گڈ کو ڈیسائیڈ میجورٹی کرے گی, میجورٹی جو کر دے وہ صحیح ہو جائے گا. اس کو جیسا آپ ہی لوگوں نے طے کیا ہے اسی فارمیٹ کو فالو کر لیتے ہیں. بھائی میں نے تو بھلے لوگوں پہ اعتبار کیا اور تب ماڈریشن طے کیا. جی, آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے, کلوزنگ آرگیومنٹ ہے, اس کے بعد ہم آڈینس سے کوشچن آنسر لیں گے جاوید صاحب کی کلوزنگ آرگیومنٹ کے بعد. اوکے, بہت شکریہ. جی, ہمارا جو ٹاپک ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ, میں اس پہ اتنے اکیڈمک تیاری کر کے آیا تھا. مجھے تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ کئی سارے میں آرگیومنٹس دوں گا, لیکن وقت کی بھی قلت اور جاوید صاحب بار بار ادھر ادھر چلے جا رہے تھے تو اس کو بھی تھوڑا انٹرٹین کرنا پڑ گیا. ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ میں ایک ہی آرگیومنٹ دے پایا. آرگیومنٹس بہت ہیں اور ڈیفینیٹو آرگیومنٹس ہیں, اور میرے آرگیومنٹ کو کسی ایک راؤنڈ میں بھی انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا اور ریفیوٹ نہیں کیا. ایک راؤنڈ میں بھی نہیں, ایک راؤنڈ میں بھی نہیں. اور نہ ہی ابھی آپ کا کلوزنگ آرگیومنٹ آئے نہیں, وہ بتا دینا. آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی سر. ارے میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کنٹینجنسی کا مطلب اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو, اور کتنے آسانی سے سمجھاؤں میں, مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ اپنی آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی اردو میں بول سکتے ہیں. آپ اپنی بات پوری کر لیں. جی, آخری 4 منٹ. دوسری چیز, جسٹ اے منٹ پلیز میم, کین آئی ٹاک. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اس کا جواب نہیں دیا, دوسرا آپ نے گاڈ کے نہ ہونے پر کوئی ڈیفینیٹو آرگیومنٹ نہیں دیا, صرف مذہب پہ بات کر رہے ہیں آپ. مذہب تو آج ہمارا ٹاپک ہی نہیں تھا. آج تو ہمارا ٹاپک ہو, آپ مذہب سے لے کر آئی ایس تک چلے گئے. بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ وی کنڈیم دیم. اور اس کا گاڈ سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے, کسی نے کسی کو قتل کیا, کسی نے کسی کا ریپ کیا, اس کو سزا ملنی چاہیے. اور آپ کے پاس
कोई भी रैशनल स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे, नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू जी। ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट था। अब हमारे पास जी ये बड़ा अच्छा है कि दोनों लोगों को मॉडरेटर से शिकायत भी और बोल रहे भाई हमारी शाबाशी भी तो करते चलो। अब मेरी बात जी, आपके पास जावेद अख्तर साहब 5 मिनट का वक्त है। ये आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, टाइम रीसेट कर दें जी। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। गॉड का डेफिनेशन दुनिया के किसी भी रिलीजन में है कि वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ही इज जस्ट, ही इज काइंड, ही लव्स यू एंड सो ऑन। मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा सुप्रीम पावर यहाँ दिखाई नहीं देती है जो इंसान की बहबूदी के लिए कुछ कर रही हो, कमज़ोर को बचा रही हो, मदद कर रही हो, जालिम को पीछे हटा रही हो। मैं नहीं देखा, तारीख में नहीं। एक तो अगर है और ये देख रहा है तमाशा, तो उसका होना न होना बराबर है। दोयम ये कि ये जो है, जब आप ये कहते हैं कि कायनात जिसकी कंटीजेंसी है, मैं देखिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैं, तो ये कैसे हो सकती है भाई? और फौरन आप सरेंडर कर देते हैं कि जाहिर है कि इसका बनाने वाला तो इससे 10,000 गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस पर आपके होने पे कोई इतराज नहीं है। उसे वो टाइमलेस है, वो पहले से था, टाइम तो बहुत बाद में आया। ये सब आप मानने को तैयार है जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई रीजन नहीं है। आपकी तारीख क्या है मजहबों की, बिलीफ की, जो खुदाओं का बिलीफ है, ये कॉन्स्टेंटली गलत साबित होता रहा है। मतलब आप कहें कि अरिस्टोटल के ज़माने में तो सब जाहिल थे, वो भी इतने ही यकीन से खुदा पे यकीन रखते थे, जो अब नहीं रहा। ये भी नहीं रहेगा, आप लिख लीजिए। और इसके आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए हैं। तो सर अरे इनको मदद की जरूरत नहीं भाई, ये सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? सर प्लीज। तो ये जो है तमाम बातें अपनी जगह हैं। ये एक पैकेज है। आप अकेले, कोई आदमी ऐसा नहीं जो सिर्फ गॉड को मानता, उसके साथ बहुत पैराफर्नेलिया आता है, अलग अलग पैराफर्नेलिया आते हैं। दे हैव ऑलवेज क्रिएटेड chaos इन द सोसाइटी। मैं तो आपको सीधा ऑफर देता हूँ कि दुनिया में 10 इम्पॉर्टेंट बिलीव्स है। आप एक मानते हैं, 9 नहीं मानते, 9 में आप एथियस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल रीजनेबली मेरी तरह देखते हैं। तो 90 मजहबी आदमी भी 90% एथियस्ट है, वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है। अगर आप मानना ही बंद कर दे तो आपका 10% चांस है कि आप सही हैं और 90% चांस है कि आप गलत हैं। मेरा मशवरा है, आप मानना छोड़ दिए तो 50% चांस होगा कि आप सही हैं और 50% चांस होगा, 40% आप गेन करेंगे बाय बिकमिंग एन एथियस्ट। ये एक फरसूदा ख्याल है, ये खत्म हो रहा है। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन ये हो जाएगा। जो बातें ये इनको आप मेटाफिजिकल, ये वो ऐसे रिस्पेक्टेबल टर्म दे दिए, ये तो उन लोग के हैं जिन्हें ना फिजिक्स मालूम थी ना मेटा मालूम था, ये उन्होंने आपको दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और अब इस बातचीत का आखिरी राउंड शुरू होगा।